براہ راست اس وقت آپ کو لیے چلیں گے وزیر داخلہ محسن نقوی اور طلال چودھری اس وقت مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی اور یہ چیئرمین رویت لال کمیٹی بنے, تو اس کے بعد سے آپ دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے وہ چلائی, تمام کاتب فکر کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلے, جو ان کی ایک بڑی کامیابی ہے. محرم کے مہینے کے حوالے سے میں تو اس بات پہ بہت کلیئر ہوں کہ محرم کے مہینے میں جو امن و امان, جو باقی ساری چیزیں, وہ آپ سب کے بغیر ممکن نہیں ہے. جس طرح لا انفورسمنٹ ایجنسیز اپنا رول پلے کرتی ہیں, اسی طرح برابر کا رول آپ کا ہوتا ہے. آپ سب اکٹھے ہوتے ہیں ہر جگہ, ہر گلی محلے سے شروع ہو کے پروونشل اور وفاقی لیول تک آپ لوگ سارے اپنی اپنی میٹنگز کرتے ہیں, کمیٹیز میں جاتے ہیں. وہ کوئی نارمل بات نہیں ہے. جہاں پہ چھوٹا موٹا مسئلہ ہوتا ہے اس کو آپ لوگ خود حل کراتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ کہاں کہاں پہ کیا کیا واقعات ہوئے اور آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس کو سولو کیا ہے. میں اس بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں, اور ہمارا سب کا لوگو یہی ہونا چاہیے کہ جی اپنا مسلک چھوڑو نا اور کسی کے مسلک کی طرف دیکھو نا. یہ تھیم ہمیں پورے پاکستان میں رکھنی چاہیے, ہر مسلمان کو رکھنی چاہیے کہ ٹھیک ہے کوئی 19-20 اگر ہے لیکن آپ سب ہیں تو مسلمان نا, تو باقی چیز چلتی رہتی ہے. تو یہ بالکل ہے. اور دوسری بات محرم کے مہینے کے والے سے, حسین بھی سب کے ہیں, کوئی ایک مقطع کے فکر کے نہیں ہیں, وہ بھی سب کے ہیں. تو جتنا میں سمجھ سکتا ہوں کہ میرے اس سے تعلق ہے اتنا ہی ان کا ہر ایک سے تعلق ہے. تو اس بارے میں بھی میں بڑا کلیئر ہونا چاہیے. اب میں آپ نے جو اپنی تقریر میں کہا, میں 2 مثالیں آپ کو ایسی دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے تک وہ پہنچیں ضرور. جب یہ بھارت کے ساتھ جنگ ہوئی تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غیبی مدد کی. میں آپ کو 2 وہ مثالیں دے رہا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور خود اس کا میں گواہ ہوں. پہلی یہ کہ ہم نے میزائل فائر کیے جب ان کی طرف, تو ان میں ایک میزائل میں کہیں پہ کوئی نمبر میں فائر کرتے ہوئے کچھ فرق آ گیا. اب بڑے پریشان ہوئے سارے, جب میزائل فائر ہو گیا, چند منٹ کا ٹائم ہوتا ہے بیچ میں, تو ہوا یہ کہ ہمیں یہ فکر تھا کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ انڈیا کی کسی بھی سول آبادی کو اٹیک کریں یا ان کا کوئی ایک سویلین بھی اس میں مارا جائے, بیکاز ہم یہ تھے کہ ہمارا سٹانس ہے ہی نہیں, انہوں نے کیا مگر ہم یہ کام نہیں کریں گے. اب بڑی پریشانی لگی کہ یہ تو جا کے آبادی میں گر جائے گا. اللہ کی طرف سے کیا مدد آئی, وہی میزائل جا کے ان کا جو سب سے بڑا آئل کا ڈیپو تھا اس میں جا کے لگ گیا, اور وہ پوری آبادی بچ گئی. اور وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز میں جو سب سے بڑی وہ آگ والی ویڈیو ہے وہ اس کی ہے. تو یہ ایک قصہ ہے. دوسرا قصہ یہ ہے کہ بھارت نے ایک بیس کے اوپر تقریباً 11 کے قریب میزائل فائر کیے. اب اس بیس پہ ہمارے جہاز بھی تھے, باقی لوگ بھی تھے, سارے تھے, 9 تھے یا 11 اس طرح کا نمبر تھا. اب ہم بڑے پریشان کہ یہ گریں گے تو بہت نقصان ہو جائے گا. آپ یقین کریں ایک بھی میزائل کسی جہاز کو یا کسی کو نقصان, کوئی بیس کے آگے گرا, کوئی بیس کے پیچھے گرا, کوئی بیس کے سائڈ. یہ وہ 2 مثالیں ہیں جو غیبی مدد کو بالکل ثابت کرتی ہیں کہ مدد ہم نے آنکھوں سے دیکھی, اور بالکل اس میں کوئی بات نہیں کہ آرمی چیف اس وقت بالکل سالڈ کھڑے ہوئے تھے, کوئی ان کو پریشانی نہیں تھی, اور بالکل کلیئرٹی کے ساتھ تھے کہ انہوں نے ہمارے پہ حملہ کیا تو یہ اس سے 4 گنا زیادہ بھگتیں گے, اور انہوں نے بھگتا تھا. اب میں آپ لوگوں سے ایک محرم کے بعد جو آپ کا رول ہے اس پہ تو ہم جتنے آپ لوگوں کا, آپ کا اور آپ کے تمام تو فکر کہ آپ کے جو اپنے ہیڈز ہیں, جو ان سب کو علماء کرام کا شکریہ جتنا کریں وہ کم ہے کیونکہ سب کا رول ہے اس میں. لیکن میں عبدالکبیر اعزاز صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگوں کے جتنے, چاہے مجھے بنوری ٹاؤن جانا پڑے, چاہے مجھے کسی اور مکتاب فکر کے علماء کے ہیڈ کے پاس جانا پڑے, میں اور طلال صاحب ہم میں سے کوئی ضرور پہنچے گا, اور ہم آپ سب کے جو بڑے ہیں ان کو ہم دعوت دیں گے
کہ 14 اگست کو ظہر کی نماز فیصل مسجد میں ہم نے تمام لوگوں نے اکٹھے پڑھنی ہے، تاکہ ایک پوری دنیا کو یہ پیغام دیں کہ ہم سب اکٹھے ہیں اور یہ 14 اگست سے بہتر دن نہیں ہے. تو ہاں، اور اس سال ہم جو جس طرح یوم آزادی منا رہے ہیں وہ اس جنگ کے بعد 4 گنا زیادہ بنا رہے ہیں، بیکاز اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عزت دی اور سارا کچھ کیا. تو ہم خود دعوت نامے لے کے طلال صاحب ہم پہنچیں گے اور ہم آپ سب سے درخواست کریں کہ آپ اپنا رول پلے کریں اور ہم سب کو لے کے آئیں، تاکہ پاکستان کا ایک میسج جانا چاہیے کہ ہم اکٹھے ہیں. اور اس میں حکومتی سائڈ سے بھی ابھی میں نہیں نام لینا چاہتا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو وہاں پہ پائیں گے. تو اللہ نے چاہا تو خیریت سے ہم آپ لوگوں کا اگلے دنوں میں، تاکہ پہلے سے آپ سب اپنا اپنا پلان کر لیں، جو باقی چیز ہوگی ہم ساری وہ کوآرڈینیٹ کر لیں گے جی انشاءاللہ تعالیٰ. دوسری چیز KPK میں اس ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ دہشت گردی بالکل عروج پہ ہے اور بہت سارے آپ کے سامنے روز خبریں آتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. میری اس پہ آپ سے درخواست یہ ہے کہ ہم سب KPK میں جا کے وہاں کے علماء کرام کو انگیج کریں، خاص طور پہ اس علاقے میں، خاص طور پہ اس علاقوں میں جہاں پہ یہ دہشت گردی زیادہ ہے. وہاں ہم اکٹھے چلیں، ہم میں سے بھی کوئی نہ کوئی اکٹھا جائے گا ساتھ، اور وہاں جا کے ان سے بات چیت کریں، ان علماء کرام کے ساتھ. کیونکہ دیکھیں یہ دہشت گردی صرف ایک صورت میں ختم ہوگی کہ اگر وہاں کے مقامی لوگ ان کی مدد نہ کریں. جس دن وہ مدد ختم ہوگی اس دن کے بعد دہشت گرد اس گاؤں اور اس محلے اور اس علاقے میں نہیں رہ سکتا. تو اس کے لیے آپ لوگوں کا جو رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور میری آپ سے اس پہ بڑی درخواست ہوگی کہ جب بھی آپ پلان بنائیں ہم لوگ حاضر ہیں، اور ہم لوگ بھی پلان آپ کے ساتھ بنائیں گے اور وہاں جا کے ان کے علماء کرام کے ساتھ گفتگو ڈائریکٹلی کریں تاکہ اپنا رول ہم ادا کر سکیں. آخری چیز یہ جو آپ کو ایران کے ساتھ سیز فائر نظر آیا ہے اور ایران کو ایک کامیابی نظر آئی ہے، میں آپ کو صرف یہ ضرور بتاؤں گا کہ اس میں پرائم منسٹر صاحب کا بڑا رول ہے اور اس کے پیچھے بھی وردی ہے. تو جس طرح انہوں نے، میں آگے ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جس طرح انہوں نے ورلڈ لیڈرز کو کنونس کیا ہے، جس طریقے سے بات چیت کی ہے اور جس طریقے سے یہ سارا اپنے انجام کو پہنچا ہے، اس میں بہت بڑا ہمارے لیڈرز کا رول ہے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اس پہ بھی فخر کرنا چاہیے، آپ سب کو فخر کرنا چاہیے کہ ایز اے مسلم ہم نے اپنا رول ادا کیا ہے. اور میں ان دنوں میں دیکھ سکتا تھا کہ کس کیفیت میں تھے سارے ہمارے لوگ کہ یہ اتنا بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے. غزہ کے اوپر بھی کتنی بات ہو رہی ہے، سارا کچھ ہے. اینی ویز ہم آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. بٹ میری خواہش ہے کہ ہم اگلی میٹنگ KPK کے اس جگہ پہ کریں جہاں پہ ہم اسکالرس کو ساتھ بٹھائیں، بیٹھیں ان کے ساتھ جرگہ کریں، سیشن کریں، جو بھی آپ کہنا کریں، تاکہ ہم ان کو انگیج کریں. بہت شکریہ، تھینک یو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام علماء کو منسٹری آف انٹیریئر آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں. اور جیسا کہ مولانا صاحب نے ابھی بتایا ہے کہ پاکستان کے موجودہ حالات میں وہ معاملہ دہشت گردی کا ہو، وہ معاملہ فرقہ واریت کا ہو، وہ معاملہ پاکستان کی ان کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کا ہو، وہ محرم الحرام میں امن و امان کی بات ہو، آپ سب لوگوں کا جو رول ہے وہ مثالی رہا ہے. اس کے لیے ایز اے پاکستانی اور منسٹری آف انٹیریئر آپ کی شکر گزار ہے کہ آپ نے پورے پاکستان میں اپنا جو فرض ہے وہ بہترین انداز میں نبھایا ہے. میں بس اسی الفاظ کے ساتھ ایک دفعہ پھر یہ گزارش بھی کروں گا کہ اس مہینے میں اور دہشت گردی میں اپنا رول زیادہ سے زیادہ ادا کریں. پاکستان کی سیکورٹی فورسز
اپنی جان کی قربانی دے رہی ہیں، پاکستان کے سویلینز اس کا شکار بن رہے ہیں، تو ہمیں کسی نفرت کا، کسی فرقہ واریت کا یا دشمن کے ایجنڈے کا شکار نہیں ہونا، اپنے آپ کو متحد اور اکٹھا رہنا ہے۔ بہت شکریہ۔ آج کی یہ میٹنگ اور یہ اجلاس محرم الحرام میں قیام امن کے حوالے سے انعقاد پذیر ہوئی ہے۔ محسن بھائی، میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی صحت میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اس وقت وطن عزیز پاکستان میں داخلہ امور کے حوالے سے جو آپ کی وزارت کی کوششیں ہیں اور کاوشیں ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ اور ان علماء نے، آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ مذہبی ہم آہنگی کے لیے، رواداری کے لیے ایک عظیم کردار اس ملک پاکستان میں پیش کیا ہے۔ وہ کوئی بھی وقت ہو، چاہے وہ مارکہ حق میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں فتح عظیم آپریشن بنیان مرصوص میں عطا کی، اور ایک چھوٹا چلاک مکار عیار جو ہمارا دشمن ہے، جس نے ایک جھوٹا جو ہے الزام لگایا ہمارے وطن عزیز پاکستان پر اور جارحیت کو مسلط کیا، اور الحمدللہ ہماری افواج نے، ہمارے سیکورٹی اداروں نے اور ہماری حکومت نے جو فیصلہ کیا، اور ہمارے سپہ سالار اور فیلڈ مارشل نے جو فیصلہ کیا اور جو اس کو جواب دیا، اور اس کی جارحیت کا جو جواب دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، اللہ کی نصرت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جارحیت کے مقابلے میں ہمیں مارکہ حق میں فتح عظیم عطا کی، اور یہ پوری قوم متحد تھی۔ کوئی شخص ایسا نہیں تھا کہ اس وطن عزیز پاکستان پر کوئی حرف آئے اور پاکستان متحد نہ ہو۔ اللہ کے فضل سے ہم نے قومی یکجہتی کی تحریک اس وقت چلائی پورے ملک کے اندر، اور آپ جانتے ہیں کہ یہی علماء تھے جو اپنے ممبر و محراب سے وطن عزیز پاکستان میں بیداری کو، موبلائزیشن کو پیدا کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ یہ وطن ہمارا ہے، اور وہ کہتے ہیں نا، وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے، اور یہ وطن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر وجود میں آیا ہے، اور پھر ساری دنیا نے دیکھا نہیں، ہماری صلاحیتوں پر فخر کیا، اور آپ بھی اس وزٹ میں شامل تھے کہ ٹرمپ خود کہہ رہا تھا کہ میرے لیے اعزاز اور فخر کی بات ہے کہ میں اپنے پاکستان کے فیلڈ مارشل اور سپر سالار کو مل رہا ہوں۔ تو یہ عروج کون دیتا ہے؟ میرا رب دیتا ہے، اور رب نے دکھا دیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، پھر اس نے، کیونکہ گھر چوٹ اسرائیل کے ساتھ تھا ہندوستان کا، اور پھر اسرائیل نے ایک اور جارحیت ہمارے برادر ملک ایران پر کی، اور برادر ملک جواب دیا اس کو، اور بتا دیا کہ امہ آج ہم تنہا نہیں ہیں، بلکہ میرے ساتھ امہ کھڑی ہے، اور وہاں بھی پاکستان کا کردار ایک روشن ہے۔ اور پھر الحمدللہ اللہ نے ہمیں عظیم کامیابیوں سے ہمکنار کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک ہمارا ہے، اور وہ کہتے ہیں نا، وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہو کرتی ہے۔ محرم الحرام میں پھر ان علماء نے نکل کر ایک کردار ادا کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج گلی محلے اور جس سطح پر بھی جو پروگرام چل رہے ہیں، بڑی عافیت کے ساتھ، امن کے ساتھ، اور ہم نے پھر ڈویژنل انتظامیہ کے ساتھ ملاقاتیں کی، اور پھر ہم نے کہا کہ ہم ان کا دست بازو بنیں گے،
اور الحمدللہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، کیونکہ دشمن بڑا عیار ہے، وہ نہیں چاہتا، وہ ہمارے اندر سے ہی کوشش کرتا ہے کہ ان کو کیسے لڑایا جائے. تو ہم نے ایک ذریعہ اصول پیش کیا اور وہ یہ تھا، اپنے مسلک کو چھوڑو نا، کسی کے مسلک کو چھیڑو نا. آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں جن کے ذکر کے ساتھ ہمارا ذکر اور ہمارے لیے فخر کی بات ہے. اور حضرت امام علی مقام جن کے متعلق میرے نبی نے فرمایا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حسن یہ حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ایک کاندھے پر حسن موجود، ایک دوسرے کاندھے پر حسین موجود، اور نبی مدینے کی گلیوں کی سیر کرا رہے ہیں. نبی ان کے لیے سجدوں کو لمبا کر دیتے ہیں. تو آج کون ہے جو ان کے عشق کو بیان نہ کر رہا ہو؟ میں سمجھتا ہوں آج یقیناً عقیدت اور عقیدہ اپنا اپنا ہے کہ ہم نے کیسے نچھاور کرنا ہے. ہر گلی ہر محلے سے اس آواز کو اجاگر کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ شورِ محرم بھی اور پورا محرم اور پھر 40واں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جس طرح آپ محنت پر کر رہے ہیں، جس طرح آپ نے کام کیا ہے اور آپ کی رہنمائی میں ان علماء نے جو کام کیا ہے، انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عاشوراء کو امن کے ساتھ عافیت کے ساتھ گزارنے کی ہمیں توفیق دے. صاحب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں الحمدللہ ہم نے کوئٹہ میں خیبر پختونخوا میں جرگے شروع کیے ہیں. اور ابھی جب میں وہاں پر اعلان کرنے گیا چاند کے، تو ہم نے وہاں علماء کو اکٹھا کیا اور تمام بلوچستان کے علماء، ہم نے کہا اس ملک میں دہشت وحشت ہم نہیں چلنے دیں گے، اور اس میں کردار آپ کا ہے کہ آپ ممبروں میں راب کے ذریعے کیوں، قرآن کہتا من قتل النفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. آپ سے جب وہ میٹنگ ہوئی ہماری پہلی، آپ نے یہ فرمایا تھا اور ہم نے مشترکہ ایک اعلان کیا تھا، جو ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے معافی کا اعلان، اور جو ہتھیار نہیں ڈالے گا اس کے ساتھ جو ہے قانون جو ہے اس کے لیے حرکت میں بھی آئے گا اور اس کو جو ہے کافر کردار تک بھی پہنچایا جائے گا. مگر اب میں یہ سمجھتا ہوں اب ہم اس بات کو نہیں کریں گے. ہم یہ کریں گے کوئی بھی ہماری سرزمین پر دہشت وحشت پھیلائے گا تو اس کا اس زمین سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کو کافر کردار تک پہنچنا چاہیے. پیغام پاکستان کا بیانیہ ہے جس میں ہم نے دہشت گردی کو حرام قرار دیا ہے، جس میں انتہا پسندی کو حرام قرار دیا ہے، جس میں فرقہ واریت کو حرام قرار دیا ہے، اور ریاست میں ریاست اور ریاست میں ہتھیار اٹھانے کو غیر شرعی قرار دیا ہے. یہ 10,000 علماء تک سب پہنچ چکا ہے اور یہ وہ محنت ہے جو آپ اور یہ ہم اور سب لوگ کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس کو ہر گھر کی آواز بنا رہے ہیں اور اتحاد بین المسلمین کا پلیٹ فارم جو ہے گھر گھر جا کر آواز محبت کی لگا رہا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مل کر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو آپ کی رہنمائی ہوگی، جو ہم نے وہاں بھی کردار آپ کے سامنے ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس ملک کے لیے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محرم الحرام سے متعلق تمام مکاتب فکر کے علماء اکرام کے ساتھ میٹنگ کے بعد اہم گفتگو کی جا رہی تھی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، طلال چودھری بھی وہاں پر موجود تھے. ان کی جانب سے بھی گفتگو کی گئی. اختتام پر دعا بھی کروائی گئی ہے پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ اس سے قبل محرم الحرام سے متعلق گفتگو کی گئی. بتایا گیا کہ تمام جو مکاتب فکر ہیں وہ ایک پیج پر ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہلکے پھلکے اختلافات اپنی جگہ، لیکن حسین سب کے ہیں. اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں اور کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ ایران سیز فائر کے پیچھے بھی وردی ہے، اور یہ بتایا گیا کہ جس طرح سے ایران اسرائیل تعلقات چل رہے تھے اس میں وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے اور ہمارے سپہ سالار کی جانب سے یعنی فیلڈ مارشل کی جانب سے اہم کردار بھی ادا کیا گیا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.